بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، شہر مرو میں نوح بن مریم نامی ایک شخص تھے۔ وہ شہر کے قاضی، رئیس، صاحب باطن اور نعمت و جاہ کے مالک تھے۔ ان کی ایک بڑی حسین و جمیل، کمال و خوبی کی حامل لڑکی تھیں۔ بڑے بڑے امیر، رئیس اور اصحاب مال و ثروت نے قاضی صاحب کے پاس اس لڑکی کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا، مگر قاضی صاحب نے کسی کو ہاں میں جواب نہ دیا اور اس لڑکی کی شادی کے متعلق سوچ و فکر میں پڑے رہے۔ قاضی صاحب کے پاس مبارک نامی ایک کالا کلوٹا ہندوستانی غلام تھا۔ قاضی صاحب باغات اور درختوں کے مالک تھے۔ انہوں نے غلام سے کہا کہ باغوں میں جا کر پھلوں کی رکھوالی کرو۔ غلام باغات میں چلا گیا اور 2 مہینے تک وہاں مقیم رہا۔ ایک بار قاضی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اے مبارک، انگور کا ایک گچھا لاؤ۔ مبارک انگور کا گچھا لایا، وہ کھٹا نکلا۔ قاضی صاحب نے دوسرا گچھا لانے کا حکم دیا۔ مبارک دوسرا گچھا لایا تو وہ بھی کھٹا نکلا۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ مبارک، باغ میں اتنے انگور ہیں، پھر بھی تم میرے پاس کھٹے انگور کا گچھا کیوں لاتے ہو؟ مبارک نے جواب دیا کہ آقا، مجھے علم نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ کون سا انگور کھٹا ہے اور کون سا میٹھا ہے۔ قاضی صاحب بولے، سبحان اللہ، تم 2 مہینے باغ میں رہے اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سا انگور کھٹا ہے اور کون سا میٹھا ہے۔ مبارک نامی غلام نے کہا کہ آقا، میں نے باغ میں سے کوئی بھی پھل نہیں کھایا ہے۔ قاضی صاحب نے دریافت کیا، آخر تم نے کیوں نہیں کھایا؟ مبارک نامی غلام نے بولا کہ آقا، آپ نے مجھے باغ کی حفاظت کا حکم دیا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں آپ کے مال میں خیانت اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ قاضی صاحب اس کی امانت و دیانت پر تعجب کرنے لگے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میں تمہاری طرف راغب ہو چکا ہوں، یعنی مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے۔ تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم ضرور میرے حکم کی تعمیل کرو گے۔ مبارک نامی غلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پھر آپ کا فرما بردار ہوں، یعنی پہلے اللہ کا حکم پھر آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میری ایک خوبصورت لڑکی ہے، بہت سے امیروں اور رئیسوں نے میرے پاس اس سے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر میں نے فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ کروں۔ تم مجھے مناسب مشورہ دو۔ مبارک نامی غلام نے کہا کہ آقا، زمانہ جاہلیت میں لوگ والدین کی اصل اور حسب و نسب میں رغبت رکھتے تھے۔ یہود حسن و جمال میں راغب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ دینداری اور پرہیزگاری پسند کرتے تھے، اور ہمارے اس زمانے میں لوگوں کی ساری دلچسپی مال و دولت میں ہے۔ تو ان دونوں میں سے آپ جو بھی چاہیں اختیار کر لیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میں دینداری اور پرہیزگاری کو پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں، کیونکہ میں تمہارے اندر دینداری، صلاح اور تقوی اور امانت دیکھ رہا ہوں۔ مبارک نامی غلام نے کہا کہ آقا، میں ایک پتلا دبلا کالا کلوٹا ہندی غلام ہوں، مجھے آپ نے اپنے مال سے خریدا ہے، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آپ کی صاحبزادی مجھ سے شادی پر کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ گھر چلو تاکہ تم بھی اس معاملہ کا مشاہدہ کر سکو۔ جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے، قاضی صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ غلام بڑا دیندار، نیک اور پرہیزگار ہے، میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔
اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیوی بولی معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، البتہ میں جاتی ہوں اور اس سے بتلا کر اس سے پوچھ لیتی ہوں۔ پھر وہ لڑکی کے پاس آئی اور اس کے والد کی بات بتائی۔ لڑکی نے کہا کہ معاملہ آپ دونوں لوگوں کے ہاتھ میں ہے، میں آپ دونوں کی نافرمانی نہیں کر سکتی، نہ آپ کے خلاف کوئی کام کر سکتی ہوں۔ قاضی صاحب کی بیوی نے واپس آ کر بیٹی کا جواب بتایا۔ قاضی صاحب نے اپنی لڑکی کی شادی مبارک نامی غلام کے ساتھ کر دی اور ان کو بہت زیادہ مال دیا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا کہ جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، جو علماء اولیاء کے درمیان عبداللہ بن مبارک کے نام سے مشہور ہوئے۔ ناظرین محترم، یہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی کرامتوں کا کیا کہنا۔ ناظرین محترم، اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ماں باپ نیک ہوں تو اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ یہ مبارک نامی غلام جو کہ بہت ہی نیک تھے اور ان کی بیوی بھی بہت ہی نیک تھیں، جب ان کی آپس میں شادی ہوئی اور یہ دونوں نیک تھے تو ان سے ایک ایسا نیک بچہ پیدا ہوا کہ جو ولیوں میں، بڑے بڑے ولیوں میں جن کا نام شمار ہوتا ہے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، لائک کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔